جسے پتہ نہیں کیا ایشیا کا قرار دے رہے تھے یہ جو یحییٰ خان تھا، پتہ نہیں کیا، پرویز مشرف آنے پہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. بھائی لوگ ہر دفعہ چونکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں کو خیر خیرات مل جائے. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جمہوریت جی ناآشنا ہے لوگ جمہوریت کے ساتھ. میں خواجہ صاحب آپ سے بھی بریک سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیوں ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جمہوریت آتی ہے، سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اور معذرت کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، سازش کے اندر شریک کھڑی ہوتی ہیں، جو کہ ہمیشہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بوٹوں کے تلے روننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وجہ تو یہ رہی ہے کہ جو بھی پاکستان میں فوج کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں ان کو سیاست کی پلس سمجھنے کے لیے فطری طور پہ وقت درکار ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، لیکن سبھی نے وقت لگایا ہے سیاست کی پلس کو اور سیاست کے اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں. اس دوران میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں یہ تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ انہوں نے بار بار ان کو جواز تھا یا نہیں تھا. میں تو محسوس نہیں کرتا کہ کبھی بھی جواز تھا ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا. اور آپ ایک ایک مارشل لاء کی تاریخ اٹھا لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. لیکن اس بار جو المیہ ہوا ہے وہ میرا خیال تو یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر محترمہ کا حادثہ نہ ہوتا اور وہ زندہ رہتی تو شاید یہ جو جمہوریت 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں ملی تھی کچھ نہ کچھ کام دکھا جاتی. گو کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس جمہوری ڈھانچے کے ساتھ پوری طرح متفق نہیں ہے، اور میں خود بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے پاکستانیوں کو ملا ہوا، اس کے اندر سے زیادہ خیر نہیں نکل سکتی کتنی بھی نیک نیتی موجود ہو. یہاں تو نیک نیتی خیر سے موجود ہی نہیں ہے، یا ہے تو برائے نام ہے، کہیں کہیں نظر آتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ایاز امیر صاحب بھی باتیں کر رہے تھے یہ کسی حد تک درست فرمایا انہوں نے. لیکن جہاں تک میمو کا تعلق ہے، اگر پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس پارلیمنٹ کو پریکا کے مطابق اہمیت دی ہوتی اور جو متفقہ قراردادیں تھیں ان کے مطابق پروسیڈ کیا ہوتا تو پی ایم ایل این کو تو سپریم کورٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر پارلیمنٹ آزاد ہوتی. لیکن ہم تو مجبوری کی حالت میں گئے اور ہم نے یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں کو اتار دو. جب آپ پاکستان کے ایمبیسڈر کو خود صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور فوج کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ان کی بات سن کے سنی یا نہیں سنی نکال دیں گے اور کچھ بات قوم کو نہیں بتائیں گے، پارلیمنٹ جو ہے وہ مؤثر حالت میں موجود نہیں ہوگی، تو پھر ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے کہ بھئی اس معاملے کی آپ تحقیق کر کے بتائیں قوم کو ریئلٹی کیا ہے. حالانکہ منصور اعجاز ایک مشکوک آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک. خواجہ صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آئیں گے، اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور گوندل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں پارلیمنٹ کو اتنا بے توقیر کیا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جانا پڑا، اور کیوں سپریم کورٹ کے اندر اب سارے جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑیں گے خدا نہ خواستہ، کیونکہ ماحول تو یہی بن رہا ہے. تو اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں اور اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں جوابات جانے کے بعد بڑی تھرل ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. خطرات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، اور ظاہر ہے انہی خطرات اور خدشات پہ ہم بات کر رہے ہیں. گوندل صاحب ٹائم ضائع کیے بغیر جو بریک سے پہلے خواجہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا تو شاید ان کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن خواجہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ لیکن بات انہوں نے ایک اور بھی کی تھی کہ منصور اعجاز کا بھی کوئی کردار اتنا اچھا نہیں ہے. مجھے اس بات کا یقیناً گلہ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے قوموں کی تاریخ میں ایک درخشاں قسم کی گائیڈ لائن ثابت ہوتی ہے. پاکستانی قوم پہ اس ملک پہ ایک موقع آیا تھا اتفاق سے جب امریکن یا اساف کی فوجوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا. اس کے بعد ہم نے کچھ فیصلے لیے، ہم نے شمسی ایئر بیس کے بارے میں فیصلہ لیا، ہم نے اپنی سرحدوں کے بارے میں فیصلہ لیا، ہم نے بون کانفرنس کے بارے میں فیصلہ لیا. یہ وہ فیصلہ تھا جو قوم ہم سے توقع کرتی تھی، جو پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ تھی، جو جوائنٹ ریزولوشن تھے. یہ سارے وہ فیصلے تھے جو اس موجودہ گورنمنٹ نے لیے، اور یہ ایک موقع مل گیا تھا ہمیں اپنی لائن سیدھی کرنے کا اور وہ جو غیرت لوگ کرتے ہیں اس غیرت کو اجاگر کرنے کا. اس موقع پہ وہ شخص
जो ISI के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, वो शख्स जो इससे पहले भी साजिशों का शिकार है, वो शख्स जिसके बारे में इसराइल के हवाले से भी जिसकी दास्तानें हैं, जो राह के हवाले से भी सच्चा तस्लीम कर लिया राह के हवाले से भी जाना पहचाना जाता है, उसके एक ख़त को, और जो उसने जो पाकिस्तानी भी नहीं यानी शहरी भी नहीं है और पाकिस्तानी होने का वो क्लेम भी नहीं करता, वो अमेरिका की बात करता है, उसके एक ख़त को जिस पे दस्तखत नहीं है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, ये कोई अक्टूबर की बात बता रहे थे, तो एक शायद लोगों को नहीं पता, 16 अक्टूबर को हक्कानी साहब ने एक ख़त लिखा था कि इसके बारे में मैं हाजिर हूँ, इसकी तहकीक की जाए। वो ख़त आज भी मौजूद है। इस पीस ऑफ पेपर को सामने रख के मुझे यकीनन अगर इमरान खान साजिश कर रहे हैं आप, अगर इमरान खान, पार्लियामेंट, मैं बात मुकम्मल कर, वही मैं आप ही की बात की तरह, इमरान खान करता सुप्रीम कोर्ट जाता, मुझे कोई गिला नहीं था। जमात इस्लामी चली जाती, मुझे कोई गिला नहीं था। मुस्लिम लीग नून पे मुझे यकीनन गिला भी है, अफसोस भी है कि मुस्लिम लीग एक जमहूरी जमात थी, इसकी सेक्रीफाइसेस हैं, इनके बेचारों की एक तहरीक है। और ये ख्वाजा साहब जैसे लोग पता नहीं कितनी दफ़ा जेलों में जा चुके हैं और इस जमहूरियत के लिए अपनी अच्छा, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। उसके हवाले से इतने खूबसूरत मौके को आज पूरी कौम को हमने कर दिया है। वो कौम जो एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो गई थी, यकजा थी, सीसा पलाई दीवार थी, यकीन जाने कि उस इशू को आप ही इंसाफ करें, ख्वाजा साहब इंसाफ करें कि आज हमारा मीडिया, हमारी पब्लिक, हमारी कौम उस खत पे की तरफ नजरें दौड़ा के बैठी हुई है या उस नेशनल इशू पे जा रही है। अच्छा, मैं इससे पहले कि कौन साहब आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया और यही सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहीं खुदा न खास्ता नादानिस्तगी के अंदर कहीं इस्टेब्लिशमेंट के या उन लोगों के जो कि जमहूरियत नहीं चाहते उनके हाथों में खेल तो नहीं रहे, ये इल्ज़ाम लग रहा है। मैं ये ख्वाजा साहब से पूछूंगी, उससे पहले मैं जाऊंगी हसन निसार साहब के पास। हसन साहब, आपको भी लगता है कि ये पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस साजिश में अब अमेरिका भी शरीक है, PMLN भी शरीक है, फौज भी शरीक है, सारे शरीक हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात सुने, हमारा ये बहुत देर से ट्रेडिशन है, ये नंगा चिट्टा पावर प्ले है। कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा और हर कोई हर एक के खिलाफ। ये बहुत बड़ा सनसनीखेजी से भरपूर एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो। एक मंसूर एजाज झूठा है, फिर एक हुसैन हक्कानी का एक ब्रिलियंट आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत एम्बिशियस आदमी है और वो नून लीग की गोद में पला बड़ा जवान हुआ है। ठीक है, जमीयत का बैकग्राउंड है, वो एक ख़ास माइंडसेट है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस दूसरे कैरेक्टर की एक अपनी दुनिया है। अब इस बात को कौन इसमें लाइन ड्रॉ करेगा कि ये उसका अपना इनिशिएटिव है? जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन भुट्टो ख़वातीन की इस आदमी ने की थी, मैं आज तक ये समझता हूँ, हालांकि मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो हेर से है, जो सुना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जिस तरह की ये शरीफ फैमिली है, शायद उन्होंने कभी भी ना चाहा हो, लेकिन वो किस हद तक किया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उसको गैर मुहिब वतन कहना, वो एक इंटेलिजेंट ब्रिलियंट आदमी है, कोई शक नहीं। उसने कहा पाकिस्तान उजलत में बना है, इस पे गाली मत दो किसी को भाई, उसके साथ आर्ग्यू करो, आप डिबेट करो। हम जो हर बात पे दूसरे को साजिश कहा, वाकई कोई साजिश हो रही है पार्लियामेंट के खिलाफ सिस्टम को लपेटने के खिलाफ? मैं तो आई एम नोबडी टू पास अ जजमेंट ऑन दिस। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक मेमो है, उसको रख लें, उसको डाइसेक्ट करें, उसकी सर्जरी करें और फिर देखें आप कि वो किसी का पर्सनल इनिशिएटिव है या इसके पीछे हुकूमत भी थी। हुकूमत थी तो क्यों थी, उसकी एक नफ्सियाती वजह है। पाकिस्तान का हर सिविलियन हुक्मरान ये ख्वाहिश रखता है और ये ख्वाहिश रखने में जायज़ है कि फ़ौज अपनी हदूद में रहे, लेकिन ये तरीके नहीं हैं। असल बात यह है कि सिविलियंस अगर बहुत ही आला तरीके से परफॉर्म करें, लोगों में उनकी जेन्युइनली मोहब्बत, इज्जत और एक अटैचमेंट हो, फौज अपनी हदूद में चली जाएगी, अपनी लिमिट्स में चली जाएगी। इस तरह की चलाकियां करना। एक और स्टेटमेंट, इसी मंसूर एजाज ने एक स्टेटमेंट दिया कि DGISI अरब ममालिक के दौरे पे गए, उनके खिलाफ तो कोई फिर तहकीकात नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना, एक बुशरा गोहर ने मुतालबा कर दिया, पूरी कौम उसके पीछे पड़ गई। मतलब ये क्यों, ये किस तरह से वन साइडेड चीज तो नहीं हो रही? क्या बिल्कुल नहीं, हमारा तो टोटल मिजाज ये है कि मीठा मीठा अप कड़वा कड़वा तू, मंसूर एजाज झूठा है। लेकिन नहीं, जब वो ये कह रहा है तो सच्चा है, जब वो ये कह रहा है तो झूठा है, बात तो ठीक है। फिर आप उसको टोटलिटी में लें और उसको 100% दयानतदारी से, डंडी मारे बगैर 100% मेरिट पे ट्रीट करें, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता।
اور اس کو کون ثابت کرے گا اور کس طرح کرے گا، سوائے اس کے کہ حسین حقانی صاحب خود وعدہ معاف گواہ مسعود محبوب بن جائیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا، ادروائز جس ٹائپ تو آپ کا کا خیال ہے کہ ان کی دوسری پارٹی personality- یعنی کہ جو جنرل پاشا ہیں ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے؟ بھائی آپ ایک پلڑے میں ایک، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک اصول کا اطلاق مجھ پہ ہو اور آپ پہ نہ ہو، یا آپ پہ ہو اور مجھ پہ نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو illogical irrational بات ہے، immoral بات ہے یہ تو جنرلی آنے دے کورٹ میں گئے۔ اچھا پھر یہ اسکینڈلائز کرنا نواز شریف کو کورٹ میں چلے، بھائی کورٹ میں کون سی کورٹ میں چلے گئے؟ بھائی وہ ہندوستان کی عدالت میں چلا گیا، وہ کیا اس نے کر دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک معاملہ ہے، ایک ایشو ہے جس کو ضرورت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ سینسیشنلائز کر دیا گیا ہے، and if somebody has gone to the court کہ جی اس کا نتارہ کر دیں آپ، بہت اچھی بات ہے، وہ کر دیں گے۔ اگر اس میں کوئی جھول کوئی سکم نظر آئے گا تو عوام تو اپنے فیصلے دیتے ہیں۔ بھٹو کو پھانسی دے دی، عدالتوں نے دی، لوگوں نے منہ پہ تھوک دیا، وہ آج بھی قائد عوام ہے، آج بھی ملک پہ حکمران ہے۔ بھٹو واقعی قبر میں لیٹ کے حکومت کر رہا ہے اپنی تمام تر بدترین پرفارمنس کے باوجود۔ بی بی واز ناٹ اے گڈ رولر، they have also failed, but بھٹو prevails۔ تھوک دیا انہوں نے فیصلوں پہ۔ سقراط کے وہ بھی ججز ہیں نا جنہوں نے سقراط کی سزائے موت کا فیصلہ کیا، دنیا میں کوئی ان کا نام نہیں جانتا اور تھوکنے کو دل کرتا ہے آج بھی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی، آپ کریں، آئے میرٹ پہ فیس کریں، خیر ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ if نواز شریف has gone to the court، بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن اب وقت کا حسین کون ہے، وقت کا سقراط کون ہے؟ کیا سچ کا زہر کا پیالہ لیے آج بھی کھڑا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کون سی عدالت اس کا فیصلہ کرے گا؟ اس کا فیصلہ حال نہیں کرتا، اس کا فیصلہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ہوا کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ میں بھٹو صاحب کے رومانس میں مبتلا نہیں ہوں، میں بہت دیر ہوئی آؤٹ گرو کر گیا ہوں، میں بھٹو صاحب کے جرائم سے بھی واقف ہوں، میں لکھتا ہوں، جو پڑھتا ہے وہ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا کوئی رومانس نہیں ہے۔ بٹ کہاں بھٹو، کہاں یہ للو پنجو، یہ لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا میں کچھ بھی نہیں کہتا، لوگوں نے تھوک دیا ان سارے ججز پہ، اس عدلیہ پہ، اس کے فیصلے پہ، اس کی پھانسی پہ، تارا مسیح پہ، ضیاء الحق پہ، اس کے اپنے اس کو اون کرنے پہ تیار نہیں۔ اس بھٹو کی تدفین پہ چند درجن لوگ بھی نہیں تھے، 10-12 لوگ تھے۔ اس کی برسی کس طرح پھیل گئی اور جھوٹے ضیاء الحق کی برسی اس طرح سکڑ گئی ہے کہ معدوم ہو گئی، ایویپوریٹ ہو گئی وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور یہ حاضر سروس نہیں ہوا کرتا۔ آج جو گند پڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ 10 سال بعد ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ حسن نثار صاحب، خوبصورت باتیں آپ نے کی ہے۔ میں خواجہ صاحب آپ کے پاس یہ بات لے کے جاؤں گی کہ وقت کی تاریخ کی اس عدالت میں ہم سب کھڑے ہیں آج، اور آج پاکستان اسی جگہ پہ کھڑا ہے، اسی 16 دسمبر کو آج ہم پاکستان کے بننے، پاکستان کے تعمیر کرنے کی باتیں کریں، لیکن یہ تماشے کب تک ہوں گے؟ یہ سیاسی مفادات کے لیے کہیں خدا نخواستہ پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر فائدہ تو نہیں اٹھایا جا رہا؟